کراچی میں پھر ٹینکر گردی، بورڈ آفس عبداللہ کالج کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق، ایک کی عمر 18 سال، شناخت زبیر اور ایان کے ناموں سے ہوئی۔ شہری مشتعل، ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش، پولیس نے اپنی مدد کے تحت آگ پر قابو پایا۔ شہریوں کے تشدد سے ڈرائیور زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ٹریفک حادثات، 5 زندگیاں نگل گئے۔ حافظ آباد میں سرگودا روڈ کے قریب مسافر بس نے گدھا گاڑی کو رون ڈالا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہوئے۔ لکی مروت میں کاشو پل کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 نوجوان جاں بحق، 3 زخمی۔ فیصل آباد میں سدھار بائی پاس چوک کے قریب تیز رفتار بس الٹنے سے 19 افراد زخمی ہو گئے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی طور پر 17,573 ارب روپے مالیت کے حجم پر مشتمل 6,501 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 5 سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا۔ 12 لاکھ سالانہ آمدنی والے تنخواہ داروں پر ٹیکس کی رقم 30 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس کی شرح 15 کے بجائے 11% کرنے کی تجویز۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25 سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے مالی سال میں دفاع کے لیے 2,525 ارب روپے مختص۔ پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی بجائے کی جائے گی۔ کراچی واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 30 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے۔ پٹ فیڈر کینال کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، کچھی کینال کے لیے 69 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں ڈیموں کے لیے 5 ارب روپے مختص۔ داسو پن بجلی منصوبے کے لیے 10 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے۔ سوکی کناری کے لیے پن بجلی منصوبے کے لیے 3.5 ارب مختص۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 39.5 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جائیداد کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% کم کرنے کی تجویز۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا 10 مرلے تک کے گھروں اور 2,000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ ای کامرس بھی ٹیکس کی زد میں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا ای کامرس پلیٹ فارم اور کوریئر سروس سے اشیاء منگوانے پر ٹیکس لگے گا۔ سولر پینلز کی درآمدات اور ای کامرس پلیٹ فارم پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پیٹرول ڈیزل استعمال کرنے والی یا ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لائی جا رہی ہے۔ 18% سے کم سیلز ٹیکس والی تمام گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ آبی ذخائر میں جنگی بنیادوں پر اضافہ کریں گے۔ جلد اس حوالے سے ایک تفصیلی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر، کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 14% پر لانا ناگزیر تھا۔ 3,90,000 ہائی ویلیو نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی۔ افراط زر میں نمایاں کمی ہوئی۔ ترسیلات زر 10 ماہ میں 36 ارب ڈالر رہیں۔ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ نے 1.5 ارب ڈالر سرپلس حاصل کیا۔ ڈینا انٹیگریشن سے
3,90,000 بڑے نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی. اقتصادی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے. سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام لایا جا رہا ہے. 9.8 ارب روپے کے جعلی ری فنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا. آئی پی پی سے معاہدوں سے 3,000 ارب روپے کی بچت ہوگی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نام نقصانات میں 140 ارب روپے کمی کی. بجلی کی قیمت میں 31% سے زائد کمی کی گئی. 10 سال میں پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $40 ارب ملیں گے. وزیر خزانہ نے بتایا وزیر اعظم کی ہدایت پر اصلاحات کو نیشنل ٹیرف پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1 ارب 70 کروڑ تھا. ایف بی آر نے رواں سال 78.4 ارب کے محاصل وصول کیے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں $2 ارب کا اضافہ ہو چکا. رواں مالی سال ترسیلات زر کا حجم 37 سے 38 ارب تک ہوگا. زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے. ٹیکس گیپ کا تخمینہ 55 کھرب روپے لگایا گیا. وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کرتے ہوئے بتایا سیمنٹ، کھاد، مشروبات، ٹیکسٹائل پر ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے. سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام لایا جا رہا ہے. 9.8 ارب روپے کے جعلی ری فنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا. بینک سے رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 1% کر دی گئی. غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. سیلز ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرانے کا اعلان. بجٹ کی تیاری میں رہنمائی پر تمام اتحادیوں کا مشکور ہوں. انتھک محنت سے ملکی معیشت کو مستحکم کیا ہے. ہم نے اسی جذبے کے ساتھ معاشی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر. کہا معاشی اصلاحات کے ذریعے معاشی استحکام لایا گیا. ہماری حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے. آئی ایم ایف، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت پر اطمینان کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بڑھا کر B- کر دیا. عالمی معاشی ادارے ہمارے اقتصادی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں. اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا. بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جواں مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا. قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر کا آباد کرنے کی اجازت کا مطالبہ. اجازت نہ ملنے پر احتجاج. ایوان میں شور شرابہ، ڈیسک بجا کر شدید نعرے بازی کی. اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اجلاس کے اختتام تک اپوزیشن اراکین نے مسلسل احتجاج کیا. مسلم لیگ نون کے اراکین نے وزیر اعظم کے گرد حصار بنائے رکھا. میں سمجھتا ہوں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے جو پچھلے بجٹ کے حوالے سے بوجھ اٹھایا ہے، 400 ارب دیا خزانے کو. معاشرے کے جو باقی صاحب حیثیت دولت مند جو طبقے ہیں انہوں نے ہمارے مقابلے میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سمیت اشرافیہ کو جواب دینا ہے. پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے. اسٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ الحمدللہ وہ باعث اطمینان ہیں. حکومت نے مشکل حالات میں جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ کامیابی سے کم نہیں. اشرافیہ کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا اور تنخواہ داروں نے کتنا دیا. ہمیں معاشی میدان میں بھی دشمن سے آگے نکلنا ہے. اب آگے بڑھنے کا موقع آ گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا ہم نے جس دشمن کو شکست فاش دی ہے وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا. عالمی طاقتیں فلسطین میں جنگ بندی کروائیں. فلسطین میں بے گناہ بچوں اور بچیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. بجٹ اقتصادی پھانسی گھاٹ قرار. تحریک انصاف نے مسترد کر دیا. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں تحریک انصاف اس بجٹ کو لیلا بجٹ قرار دیتی ہے. اس بجٹ میں عوام کو قربان کیا گیا. شبلی فراز بولے اس ملک میں انصاف کون دے گا؟ یہ ملک کیسے چلے گا جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی؟ آئین اور قانون سوالیہ نشان ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے پیٹرن ان چیف سے مشورہ کروں گا. اکنامک سروے کی رپورٹ مایوس کن لگی. حکومت آئی ایم ایف اور سارے اداروں کا تعاون حاصل کرنے کے باوجود کسی چیز کا ہدف حاصل نہیں کر سکی.
बजट उन्होंने बनाया। वो बोलते ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, ये नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान एक गिनीज बुक में इसका नाम आएगा इस चीज़ में कि ये इसने नया कानून बनाया है कि टैक्स पेयर से पैसे ले जाएंगे, उसके अकाउंट सीज कर देंगे। कराची के ताजरों ने वफाकी बजट को कुछ खट्टा कुछ मीठा करार दे दिया। सवाल उठाया कि शरह नमू का 2.4% का हदफ कैसे हासिल होगा। रवा माली साल के अहदाफ क्यों हासिल ना हो सके। ताजरों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी खुशाइंद करार दिया। कुछ ताजरों ने बजट को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि बजट सिर्फ IMF की जी हुजूरी के सिवा कुछ नहीं। जुल्म ही है, बस क्या कर सकते, अवाम क्या कर सकते, टैक्स लगाते जा रहे, ऊपर करते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान है, आपको पता है सारी हुकूमत करप्शन के पीछे लगा हुआ है। जितने का है ठीक है, बस वो तो बस गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल में चल रही है और थोड़ी सी मुश्किल उठा लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अवाम को। हम लोग कहाँ से करेंगे, पेट्रोल पर चला रहे हैं, देखो वारे में नहीं आ रहा है, पूरा बेकार हुकूमत है कोई किस किस्म की हुकूमत है पता नहीं। हुकूमत की जानिब से ई-कॉमर्स पर सेल्स टैक्स को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये इंतहाई गैर मुनासिब है, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद होने पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं ये बेकार हुकूमत है, टैक्स पर टैक्स आयद कर रही है, अवाम को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है, किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ज़ायद टैक्स लगाने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत अगर टैक्स बढ़ा रही है तो 7 सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को सहूलियात देने पर भी गौर करे। और क्रिकेट के लिए साबिक पाकिस्तानी कप्तान सना मीर की खिदमात का एतराफ़। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सना मीर को मुबारकबाद। कहा सना मीर पाकिस्तान का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं।